اس وقت سٹیٹس کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ پہلے تو معاملہ ابھی یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ جناب یہ 2-3 کا معاملہ ہے یا 3-4 کا معاملہ ہے، 4-3 کا معاملہ ہے، اس میں اتنا ابہام کیوں ہے؟ کلیئرٹی کیوں نہیں ہے؟ لوگ سمجھ کیوں نہیں پا رہے ہیں اس کے اندر؟ 2 آراء کیوں ہیں آخر اس میں؟ یہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ میں پیچھے 2-4 ہفتے میں جانا پڑے گا کہ سب سے پہلے جب یہ اس کا الیکشن کا جو پنجاب کا اور کے پی کا سو موٹو لیا گیا تو اس وقت سب سے پہلے یہ مطالبہ تھا اکراس دا بورڈ کہ جی آپ فل کورٹ بنا دیں، اور فل کورٹ اگر بن جاتی، اور اس میں مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ فل کورٹ نہ بنانے میں کیا مسئلہ تھا۔ اگر فل کورٹ یقین کرے بن جاتی تو آج کسی پولیٹیکل پارٹی کو، کسی سٹیک ہولڈر کو سپریم کورٹ کے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملتا، اور جو بھی ڈیسیژن آتا، چاہے وہ کہتے ہیں الیکشن کراؤ یا پٹیشن مینٹینیبل نہیں ہے، جو بھی فیصلہ آتا اس میں اکراس دا بورڈ جو ہے سپریم کورٹ پہ لوگوں کی کانفیڈنس ہوتی۔ کیونکہ دیکھیں، ججمنٹ جو سپریم کورٹ کی ہے یا کسی بھی کورٹ کی، ہائی کورٹ کی ہے، جب تک اس پہ لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہوگا، کانفیڈنس آف دا پیپل نہیں ہوگی، تو اس کو انڈورس کرنا جو ہے بڑا مشکل بن جائے گا۔ ایک چیز مجھے بتائیے گا جہانگیر صاحب، ذرا سمجھائیے گا بلکہ کہ الیکشنز 90 دن کے اندر ہونے چاہیے اسمبلی کی تحلیل کے بعد، یہ آئین میں لکھا ہے، ٹھیک ہے، آئین کی انٹرپریٹیشن کا اختیار ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس ہے، وہ کسٹوڈین ہے۔ ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ فیصلہ کچھ مختلف آ سکتا تھا اگر فل کورٹ ہوتا، یا یہ بس جو بھی فیصلہ آتا دیکھیں، آپ ایک دفعہ ٹرسٹ کرتے ہیں نا کسی ڈیسیژن، دیکھیں کوئی بھی آ سکتا ہے، وہ ساری سپریم کورٹ کے اندر جو جج صاحبان ہیں وہ سارے ماشاءاللہ ہائی کورٹ سے اوپر گئے ہوئے ہیں، بڑا وسیع ان کے پاس کانسٹیٹیوشن انٹرپریٹیشن کا ایکسپیرینس ہے، اور اپنی اپنی فیلڈ میں سارے ماشاءاللہ، ان پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس طرح۔ مطلب یہ ہے کہ اگر دیکھنا، پہلی بات تو یہ کہ 90 دن کا جو ایشو ہے، یہ تو سپریم کورٹ میں اب بھی جو کیس چلا ہوا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ دونوں پارٹیاں باہر جائیں، جا کے ایک تصویہ کر لیں، 2 مہینے ایک آگے ہو جائے ایک پیچھے ہو جائے، درمیان کی کوئی ہمیں ڈیٹ بتا دیں، ہم اس پہ وہ کر لیتے ہیں۔ میننگ دیئر بائی کہ یہ ایک پولیٹیکل کوسچن تھا، تو پولیٹیکل کوسچن جو تھا، یہ میری پرسنل اوپینین ہے، اگر پارٹیاں خود ریزالو کر لیں تو کیا پھر کانسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ کیا ری رائٹ کریں گی دونوں پارٹیاں؟ اگر دونوں پارٹیاں اگر اس چیز پہ ایگری ہو جاتی ہیں جی الیکشن اکتوبر میں کرائیں، 90 دن والا معاملہ کہاں جائے گا؟ پھر اس کے اندر جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 254 ہے وہ اس کو مطلب کور دیتا ہے یا ریڈیم کرتا ہے۔ جب دیکھیں نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر پارٹیاں ایگری ہو جائیں تو پھر آپ کانسٹیٹیوشن وائلیشن کریں، تو سپریم کورٹ نے ان کو ایک ونڈو دی کہ جی آپ باہر جا کے مسئلہ حل کریں۔ تو ابھی اگر پولیٹیکل پارٹیاں آپ بھی کہہ رہی ہیں، جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے ساتھ ڈائلاگ کریں، تو اگر ڈائلاگ کریں تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر کیا کانسٹیٹیوشن پہ ان کا میرے حال میں اور ری رائٹ اور ترمیم کرنے کا طریقہ کار وہ واحد موجود ہے کہ پارلیمنٹ میں جائیں، 2/3 میجورٹی ہو تو آئین میں جو مرضی ترمیم اپنی مرضی سے آپ کر لیں، اس کے علاوہ کوئی اور رستہ ہے نہیں۔ ترمیم تو دیکھیں نا، اگر 2/3 میجورٹی اسمبلی کے اندر دونوں ایوان آپ کو ملتی ہے تو آپ اس میں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو سپریم کورٹ نے ان کو ونڈو دی تھی کہ آپ باہر جا کے ہمیں بتا دیں کہ کس طریقے کو دونوں پارٹیاں ایگری ہیں الیکشن پہ، اس کو تو کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ پھر اپنا سپریم کورٹ ایک ججمنٹ دے دیتی، آرڈر دے دیتی کہ جی اس کے تحت۔ اب میں اس کو صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ 90 دن تو کسی صورت بھی کراس ہو چکے تھے، یا سپریم کورٹ نے انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ دونوں یہ مل کے آئیں تو تب بھی تو 90 دن کراس ہو جاتے۔ 90 دن کا ایشو تو میرے خیال میں اب اس کے اندر تو کوئی بہام نہیں ہونا چاہیے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ناممکن ہے۔ اگر سپریم کورٹ کی دونوں پارٹیاں بات مان لیتی تب بھی، اگر یہ ابھی جو ہے جو الیکشن کمیشن اور پھر جو ججمنٹ آئی ہے اس میں دیکھیں نا، موسٹلی جو لیکن آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں ناممکن کیسے ہے؟ کیونکہ اب الیکشن کمیشن نے آج تک کی جو خبریں کچھ سامنے آئی تھیں، اب ظاہر ہے کہ اس کی کنفرمیشن تو تب ہوگی جب الیکشن کمیشن بتائے گا، کچھ پیسے بھی فنڈز بھی جاری کر دیں۔ 90 دن دیکھیں، اس طرح ناممکن ہے کہ جو پنجاب اسمبلی ہے وہ 14 جنوری کو ڈیزالو ہو گئی ہے، تو 14 اپریل کے اندر 90 دن پورے ہوتے ہیں۔ اب 14 اپریل میں آپ بتائیں کہ الیکشن ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ پھر اس کے اندر جو بیئر منیمم کا کہا گیا تھا کہ تھوڑا سا 90 دن کے اندر نہ ہوئے نا، بیئر منیمم آپ دیکھیں 14 مئی کو ہیں، آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہو جائیں گے، ہم تو ایک امید ہی کر سکتے ہیں نا، لیکن جو ظاہری طور پہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی ہم اس کی ججمنٹ کوئی نہیں مانتے، ججمنٹ کا جو ہے اس پہ کتنی بن گئی کمپلیکیشن بن گئی ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی 4-3 کی ججمنٹ ہے، یا قاضی فیصل صاحب کی ججمنٹ اگر وہ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں وہ تو بینچ پہ ججمنٹ دے ہی نہیں سکتا۔ اب اس پہ بہت کمپلیکیٹڈ کوسچن انوالو ہو گئے ہیں کہ اب کنٹمپٹ کوئی ایشو کر سکتا ہے نہیں کر سکتا۔ الیکشن کمیشن کی آلریڈی جو کانسٹیٹیوشن جو ریزیکشن تھی اس پہ سپریم کورٹ نے تھوڑا سا آگے انکروچ کر لیا ہے اور ہر چیز اپنے ہاتھ میں لی ہے، پھر ایک کیس ڈسپوز آف ہی کر دی ہے، اس کو پھر اپنے چیمبر میں بھی رکھ لیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز آڑے آتی ہے اس الیکشن میں تو آپ پھر ہمارے پاس آ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو بھی آپ جس طرح خود ہی کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ نے، مجھے تو نہیں پتا اس کا کیا موڈیلٹیز ہے، کس طرح کریں گی، لیکن اگر آپ
کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 84 پڑھیں تو اس کے اندر کچھ سپلیمنٹری گرانٹ ہے جو کچھ بھی آپ مالی معاملات کے اندر جو بجٹری پروویژن پہلے نہیں ہے اس میں دینا چاہتے ہیں تو وہ تو پارلیمنٹ سے پاس کرانا پڑے گا. پارلیمنٹ سے پاس کرانے کے بعد اگر گورنمنٹ بغیر کسی جگہ سے پیسے دے سکتی ہے تو میری سمجھ میں نہیں ہے کہ وہ کس طرح 21 بلین جو ہے وہ ارینج کریں گے. اگر کریں گے تو اس کا ایک طریقہ جو ہے وہ آپ کو آئین دیتا ہے کانسٹیٹیوشن کے میں سپلیمنٹری گرانٹ کی صورت میں آپ دیں گے تو اس کے لیے آپ کو پارلیمنٹ کے پاس ہی جانا پڑے گا اپروول کے لیے. ٹھیک ہے حیدر صاحب آپ ذرا فرمائیے گا کہ اس وقت یہ تھا کہ کچھ جماعتوں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ جی خان صاحب اسمبلیاں تحلیل کر دیں. خان صاحب نے بالآخر سوچ سمجھ کے اپنے حساب سے انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کی. اب جو جماعتیں پہلے کہتی تھیں کہ انتخابات کرا دیں گے وہ ابھی ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ کیا معاملات ہیں, وہ انتخابات کرانے سے انکاری ہیں. ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی اس پہ آ چکا ہے تو اب اس کے اوپر کوئی اقلیتی فیصلہ قرار دے رہا ہے, کوئی اس کے اوپر جناب یہ کہہ رہا ہے کہ جی چیف جسٹس صاحب مستعفی ہو جائیں, کوئی ریفرنس فائل کرنے کی دھمکیاں کسی جانب سے آ رہی ہیں. تو یہ کیا ہو کیا رہا ہے بیسیکلی, یہ سارا کیا معاملہ ہے؟ واقعتاً اتنی شدید آئینی اور قانونی ٹیکنیکلٹیز کی بحث ہے یا اصل مقصد پس پردہ کچھ اور ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو صدر صاحب نے واپس خط لکھا ہے, آپ اس کا پوچھ رہے تھے, جی انہوں نے 2 نقطے اٹھائے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ قانون سازی جو ہے وہ انٹری 55 جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے جو زمرہ طے کرتی ہے سبجیکٹ میٹر کا کہ جس پہ جو ہے وہ قانون سازی ہو سکتی ہے, اس کا زمرہ یہ ہے کہ پاورز اینڈ جورسڈکشن آف اینی کورٹ ایکسپٹ سپریم کورٹ اور ویئر دا کانسٹیٹیوشن پرووائڈز وہاں پہ انلارجمنٹ آف دا جورسڈکشن آف دا سپریم کورٹ. تو انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ یہ جو آپ نے جو سبسٹنس ہے اس بل کا, ویسے تو آئی تھنک کہ بہت ضروری اور بہت اچھا مفید سبسٹنس ہے اس بل کا, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ انٹری 55 کے زمرے میں نہیں آتا, یعنی قانون سازی فیڈرل لیجسلیچر اس پہ کر نہیں سکتا تھا. آرٹیکل 199 کہتا ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ رولز پریکٹس اینڈ پروسیجر پہ بنا سکتا ہے جو تابع ہوں گے آئین کے بھی اور قانون کے بھی, لیکن پرووائڈڈ وہ قانون انٹری 55 کے دائرے میں ہو. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے رولز اس طرح سے قانون سازی کے ذریعے سے بنا دیتے ہیں اور آرٹیکل 55 کے زمرے میں نہیں آتے تو پھر لہٰذا آپ جو ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو بھی جو ہے وہ بریچ کر رہے ہیں آرٹیکل 175 میں جس کو تحفظ حاصل ہے. اور ساتھ ساتھ ان کا یہ مدعا ہے پریزیڈنٹ صاحب کا کہ انٹری 55 کے زمرے میں نہ آنے کی صورت میں یہ قانون سازی اس سبجیکٹ میٹر پہ نہیں ہو سکتی تھی اور آئینی ترمیم کی ضرورت ہے اس کے لیے. تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ آپ کی انڈرسٹینڈنگ اپنی کیا ہے؟ صدر صاحب نے تو ظاہر ہے کہ جو بیان کرنا تھا کر دیا, لیکن واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ؟ میرے خیال سے یہ جواب طلب بات ہے اور یہ آئینی بحث ہے. عموماً ہم نے دیکھا اسپیشلی گورنر چیمہ صاحب تھے اور یہ سب جو ہیں یہ بہت ہی غیر آئینی طور پہ اس اپنے حق کا استعمال کرتے رہے ہیں کہ واپس بھیج دیتے ہیں بل بس وقت کھینچنے کے لیے. یہاں پہ انہوں نے کوئی آئینی نقطے تو ضرور اٹھائے ہیں اور ظاہر ہے کہ جواب طلب ہے اور یہ جوائنٹ سیشن تو منڈے کو مسترد کر دے گا. آگے کانسٹیٹیوشنل چیلنج تو ضرور اس قانون کو فیس جو ہوگا وہ انہی بنیادوں پہ ہوگا. تو اینڈ میں فیصلہ تو اس کا جو ہے وہ آئین کے مطابق جو بھی ہے وہ تو عدالتوں نے ہی کرنا ہے. اب آپ دوسرا جو سوال آپ مجھ سے کر رہے تھے وہ اگر آپ ذرا تھوڑا دہرا دیں تو اس کا